خدا کا کلام اور الہام بنی نوع انسان کی ضرورت کو پورا کرتا ہے تاکہ ان کے باطن کو سنوار کے ان کی آنکھوں کو روشن کر سکے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں حضور المسیح کے وسیلے اور ان کے طفیل سے سلام، شالوم اور السلام علیکم۔ اور اس امید کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اپنے عزیز و اقارب اور گرانے کے ساتھ آپ خیریت سے ہوں گے۔ سلسلہ گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہیں قرآن سے قرآن تک۔ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں ہم نے اختتامی طور پر حضرت ملاکی کی معرفت خداوند کے کلام میں سے عرض کیا تھا کہ خدا جو ہے وہ طلاق سے بیزار ہے، اور اس سے پہلے ہم قرآن شریف کی ایک آیت کا تذکرہ کر رہے تھے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 241 کا، کہ وہاں جو طلاق یافتہ عورتیں ہیں ان سے حق چھیننے کا نہیں، ان کو انسلٹ کرنے کا نہیں، بلکہ لکھا ہے کہ ان کو حق دینا چاہیے، اور یہ متقین لوگوں کی نشانی تھی۔ مگر آج جو متعلقہ عورتیں ہوتی ہیں، ڈیورس ہوتی ہیں، ان کو شکی نظر سے دیکھا جاتا ہے، قابل نفرت سمجھا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ان کو اپنے آپ پر بھار اور بوجھ سمجھا جاتا ہے، حقارت کی نظر سے ان کو دیکھا جاتا ہے، اور اس سے لگتا یہ ہے کہ معاشرہ متقین سے خالی ہے۔ اگر بھئی متقین ہوتے تو پھر عورتوں کے ساتھ یہ رویہ نہ ہوتا، تو پھر ہدایت کہاں سے ملے گی؟ کیونکہ ہمارا موضوع قرآن سے قرآن تک ہے، اور اس کا بیسک جو ہم نے خیال فراہم کیا تھا وہ تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ ذالک کا وہ کتاب الکتاب ہے، اور الکتاب سے مراد میکسیمم طور پہ قرآن شریف میں تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور صحائف انبیاء کو لیا گیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور خدا سے جو ڈرنے والے ہیں ان کو وہ ہدایت دیتی ہے۔ آج دیکھیے کہ معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہے، انسانوں کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ایون مذاہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ عجیب طریقے سے اپنا رویہ لوگوں کے ساتھ ظاہر کرتے ہیں۔ تو پھر اگر یہ متقین سے معاشرہ خالی ہے، یعنی ایسے لوگ ناپید ہیں، ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں، تو پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ کیونکہ ہدایت کا قرآن کی نظر سے کہہ رہا ہوں، قرآن سے قرآن تک، کہ وہ ہدایت دیتی ہے متقین کو، تو متقین تو ڈھونڈنے کو نہیں مل رہے، کیونکہ اگر یہ عورتوں کے طلاق والے مسئلے کو لے لیں تو بڑی خرابی ہے، اور اگر تعلیم یہ دے دی جائے کہ متعلقہ عورت پر، یعنی ڈیورسڈ عورت پر کنواری کو ترجیح دو، کہ کنواری سے شادی کرو، تو پھر آپ بتائیے پھر معاملہ کیا ہوگا؟ اس طرح تحقیر کرنے سے معاشرہ بگاڑ کا شکار رہے گا، اور یہ نفرت دے بدے بڑھتی چلی جائے گی، اور انسان ایک دوسرے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ہدایت جو ملتی ہے، جیسے لکھا متقین، اور متقین کون ہے؟ جو خدا سے ڈرتے ہیں، اور ہدایت کا سرچشمہ جو ہے وہ خدائے قدوس کی ذات والا صفات ہے، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ یہ نہ کہ کوئی نبی آپ کو ہدایت دے دے گا، نہیں، ہدایت خدا کو ماننے سے، اس کے ڈرنے سے اور متقی بننے سے ہے، یعنی اس کے اوصاف اپنے اندر لینے سے ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو کوئی پیغمبر اس کا ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو ہدایت دے دے گا، وہ آپ کو سب کچھ بخشوا دے گا۔ قرآن شریف کے اندر ایسا نہیں لکھا ہوا، اسی لیے قرآن سے قرآن تک کا ٹاپک بہت ساری سوالوں کا جواب آپ کو دے گا، بہت ساری مشکلات کا ازالہ ہوگا، بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی کہ ایسا نہیں لکھا، لیکن ہم پوجا کرنے لگ جاتے ہیں، ہم اتنا عقیدت میں، اندھی محبت میں، تقلید میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ہم پیغمبر بعض دفعہ ان کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فتویٰ ہم دوسرے پر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ جناب المسیح کو کیا مان رہے ہیں۔ میں ایسی بہت ساری باتیں آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں جو مسلمان بھائی جن کے اوپر عقیدہ بھی رکھتے ہیں، پریکٹس بھی کرتے ہیں،
مثال کے طور پر ایک شعر بڑا عام ہے جس کے اوپر لوگ سر دھنتے اور بڑے وجد میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مستوی تھا عرش پر جو خدا ہو کر، اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. اب یہ نظریہ تجسم جو ہے، انکارنیشن کا جو نظریہ ہے، اس کی نفی بھی کرتے ہیں اور پھر ادھر اپنی عقیدت کا انداز بھی دیکھ لیجئے. تو آئیں قرآن شریف سے، یہ ہے عام مسلمان بہن بھائیوں دوستوں کا رویہ، ان کے خیالات ہیں، لیکن ہمارا جو موضوع ہے وہ قرآن سے قرآن تک ہے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے مسلمان بہن بھائیوں کو. جو نہیں جانتے وہ یقینی اس پروگرام کے ذریعے سے برکت پائیں گے کہ یہ تو کمال کی بات ہے، یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہے. اور مسیحی بہن بھائیوں کے لیے اس لیے کہا تھا کہ ان کے اوپر بعض دفعہ ظلم ڈھایا جاتا ہے، ان کے اوپر پرسیکیوشن لاگو کی جاتی ہے، انہیں ستایا جاتا ہے. تو ایٹ لیسٹ جب وہ سیکھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے تو بہتر انداز میں اپنے مسلمان بہنی بھائیوں کے ساتھ رفاقت رکھتے ہوئے بات چیت کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں. آئیے، جو میں نے کہا کہ جو ہدایت کا سرچشمہ ہے وہ خدا کی ذات ہے، خدا قدوس کی ذات ہے، وہ کوئی انسان نہیں، حتیٰ کہ کوئی پیغمبر بھی نہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر ہے 272 272. یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور بڑے غور کے ساتھ سنیے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، اے محمد تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو. لیسا علیک ہداہم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو. اور اگر بریکٹ والا ترجمہ میں نکال دوں اے محمد کو، تو پھر اس کا ترجمہ بنے گا کہ تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں. یعنی جو بھی ہادی آئے گا، جو بھی میسنجر آف گاڈ آئے گا، جو بھی پیغمبر آئے گا، جو بھی نبی ہوگا، وہ لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. اب یہاں تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پیغمبر ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ ہدایت کیسے ملے گی؟ لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے. اور متقین کون ہیں؟ صرف پیغمبروں کو ماننے سے نہیں، یا ان کی پوجا یا عقیدت میں آگے بڑھ جانے سے نہیں، بلکہ خدا سے جو ڈرتے ہیں. اور خدا سے ڈرتے ہیں، ان کے اوصاف کیا تھے؟ کہ وہ تو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، یتیموں کے ساتھ مدد کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، وہ مظلوموں کو رہائی دیتے ہیں. اور یہی بات بائبل مقدس میں حضرت یسایہ نبی کی معرفت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی. تو کوئی کسی کی ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ لکھا ہے کہ اے محمد تم ان کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ خدا ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے. تو اب ہونا کیا ہے؟ ہونا یہ ہے کہ ہم جو باتیں مذہب کی کتاب کے اندر ہیں، اگر ان کو ہم سمجھیں گے تو ہمارے بہت سارے عقیدے درست ہو جائیں گے، ہماری بہت سی غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی. ورنہ ہم سنی سنائی باتوں میں تو آپ کہیں گے کہ فلاں بندہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو آپ اس کا اقرار کر لیں گے. لیکن خوبصورت بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اقرار کو پورا کرنا، جو وعدہ پورا کرنا ہے، جو عہد آپ کسی کے ساتھ کرتے ہیں، پرومس کرتے ہیں، وہ بہت ضروری ہے، اور یہ متقین کی نشانی ہے. اور پھر آگے چل کر اور بھی بیان کروں گا اہل کتاب کے متعلق. سورہ آل عمران ہے قرآن شریف میں 30 سورہ، اور اس کی آیت نمبر ہے 76. سورہ آل عمران اور ورس نمبر ہے 76. یہ آپ دیکھیے سورہ آل عمران میں سے، ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے، ہاں جو شخص اپنے اقرار کو پورا کرے اور خدا سے ڈرے تو خدا ڈرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یحب المتقین، یعنی اقرار پورا کرنا جو ہے وہ خدا سے ڈرنا ہے، کہ جب آپ کسی وعدہ کریں تو وعدے کو پورا کر دیں. ایک وعدے کی آج میں داستان آپ کو سناتا ہوں، کیا ہی زبردست وعدہ ہے. خداوند یسوع المسیح جب جناب حضور المسیح اس دنیا پر تھے تو انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور باپ سے قطعی مطلب جسمانی باپ نہیں ہے، اور بیٹے سے متعلق جو ہے بات گمراہی پھیلائی گئی ہے، یہ جسمانی بیٹا نہیں ہے بلکہ روحانی بیٹا، اسپرٹ آف ہولینس کے اعتبار سے، جس میں کوئی گناہ نہیں ہے،
جس کی فطرت صادقہ ہے، جس کے اوصاف کمال کے ہیں، اور جس نے کسی کا چھینا نہیں، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ مظلوموں کو، اندھوں کو اور قیدیوں کو، چوروں کو ساتھ بنا دیا اور پھر مردوں کو زندہ کر دیا۔ وہ فرماتے ہیں میں وہاں جاتا ہوں اور پھر کیا کروں گا، وہاں میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا، اور پھر جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب وعدہ جو پورا کرنا ہے اس دنیا کے اندر بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے، لیکن جو آخرت کا وعدہ جناب حضور المسیح نے فرمایا ہے اس میں آپ لاسانی ہیں، آپ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، آپ کا کوئی مثال اور نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر یوحنا کی انجیل شریف 14واں باب آپ کے ساتھ پہلی ایسے پڑھ رہا ہوں، جناب یسوع المسیح نے جو رحیم اور کریم ہیں انہوں نے فرمایا تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ یہ کتنا بڑا سندر وعدہ ہے جناب خداوند یسوع المسیح کا، کہ وہ فرماتے ہیں جیسے قرآن کی بات ہے کہ متقین، تو اس کا مطلب ہے کہ جو آخرت کا بھی وعدہ پورا کرے، جائے اور پھر واپس آئے۔ اور یہ ناظرین حقیقت ہے کہ جتنے اس دنیا سے جاتے ہیں ان میں آتا کوئی واپس نہیں ہے، صرف ایک ہی آیا ہے اور وہ امام المتقین ہے، وہ متقیوں کا امام ہے، اور وہ خداوند یسوع المسیح حضور المسیح کی ذات گرامی ہے، اور وہی واپس آنے والے ہیں۔ اس لیے پطرس، جناب حضرت پطرس نے جب واعظ کیا، رسولوں کے اعمال کی کتاب میں یہ مرقوم ہے، تو وہ یہودیوں سے کہتے ہیں کہ میں دلیری کے ساتھ حضرت داؤد کے حق میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ موا اور دفن ہوا اور اس کی قبر آج تک تم میں موجود ہے، لیکن میرا جو شافی ہے، میرا خداوند، میرے جو حضور ہیں، حضور المسیح، وہ جی اٹھے ہیں اور پھر سے وہ آنے والے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، تمام اہل اسلام اس بات کے انتظار میں ہیں، تمام یہودی مسیح کے منتظر ہیں، اور تمام مسیحی مومنین بھی اپنے مسیحا اور کلیسیا کے دلہا کی آمد کے منتظر ہیں۔ یہ سعادت، یہ جاہ و جلال، یہ مقام و مرتبہ، یہ عزت، یہ شان، یہ بلند مرتبہ صرف اور صرف حضور المسیح کو زیب دیتا ہے، اور انہی کا حصہ ہے کہ وہ آئیں اور قیامت برپا ہو، جسے سورہ زخرف کے اندر قرآن شریف نے حضور المسیح کو قیامت کا نشان بولا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جیسے ہم مائل سٹون دیکھتے ہیں، ہم سائن بورڈز دیکھتے ہیں، تو سائن بورڈز منزل نہیں ہوتے، لیکن منزل کون ہوتی ہے؟ آنے والی۔ تو یسوع المسیح کی آمد کے ساتھ ہی ہوگا پھر حشر بپا۔ یاد رکھیے کہ حضور المسیح کا وعدہ عجیب تر ہے، اور یہ وعدہ کسی اور کا نہیں ہے۔ سب نے کہا ہوگا کہ اس بات کا خیال رکھنا، جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہوگا، جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہوگا، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہوگا، جناب پیغمبر اسلام نے بہت سارے وعدے کیے ہوں گے، لیکن یاد رکھیے جو وعدہ حضور المسیح کا ہے وہ عجیب طرح ہے کہ آپ واپس آ رہے ہیں اس دنیا کے اندر۔ اس لیے پیارے عزیزو، وعدے کو پورا کرنا، اقرار کو پورا کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ متقین کا نشان ہے، جیسے میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 سے، کہ جو اقرار کرتے ہیں وہ خدا سے، جو اقرار کو پورا کرتے ہیں وہ خدا سے ڈرتے ہیں، اور خدا اپنے ڈرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے آج عدم اعتماد کی فضا کیوں ہے؟ ہمارا مسٹرس کیوں ہے؟ ہم نان کانفیڈنٹ کیوں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اس لیے کہ آج سب سے بڑے جھوٹ بولے جاتے ہیں اور ہم اپنے اقرار پورا نہیں کرتے۔ اس کی وجہ سے پورے آج کے معاشرے کے اندر خرابی ہے، بے یقینی ہے، اور شیورٹی نہیں ہوتی، پھر عدم اعتماد ہے، اعتماد نہیں، ٹرسٹ نہیں بنتا ہے۔ یہ کیوں ہے کہ ہم اپنے وعدے پورے نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران، تیسری سورہ قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک، اور
یہ ہمارا خوبصورت سلسلہ گفتگو قرآن سے قرآن تک ہے، سورہ آل عمران اور اس کی 113ویں آیت سے لے کر 115ویں آیت تک دیکھیے اہل کتاب کے بارے میں قرآن شریف نے کیا کہا ہے۔ اب جب ہر آیت کو آپ اپنے اوپر لگائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا اپنا خیال ہے، یہ آپ کا اپنا نظریہ ہے، یہ آپ کا آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جانا ہے، اور یہ اس کا ریٹن ٹیکسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ لکھا ہے یہ بھی سب ایک جیسے نہیں، ان اہل کتاب میں بعض لوگ کیا ہیں، خدا کے حکم پر قائم بھی ہیں۔ اب قرآن شریف خود کہہ رہا ہے کہ لیسو سواؤن من اہل الکتاب امتن قائمتن، ان میں ایسی امت ہے، ان میں ایسے لوگ ہیں جو کیا کرتے ہیں، وہ خدا کے حکم پر قائم بھی ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں، یتلون آیات اللہ انا اللیل وہم یسجدون، جو رات کے وقت خدا کے کلام کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، کلام مقدس کو پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں۔ اب ناظرین بتائیے کہ اگر یہ قرآن سے قرآن تک کا ٹاپک نہ ہو تو جو مسلمان بہن بھائی یا جو شدت والے لوگ ہیں سارے ایک جیسے نہیں، بہت سارے پیار اور محبت بھی کرتے ہیں، وہ ساری عمر جو ہے مسیحیوں کو، وہ اہل کتاب کو نفرت کا نشانہ بناتے رہیں گے، لیکن قرآن شریف نے ایسا نہیں کہا۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا قرآن سے قرآن تک کا سلسلہ دونوں اطراف کے لوگوں کے لیے ایک عمدہ ٹیچنگ ہوگی، ایک اچھا سلسلہ ہے، اور اب مسیحیوں کے لیے بھی حوصلہ پیدا ہوگا کہ وہ قرآن شریف کا کم از کم حوالہ اپنے مسلم دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے ان میں ایک امت ہے، امتن قائمتن یتلون آیات اللہ ہے، وہ خدا کے حکم پر قائم ہیں، وہ گرے نہیں، وہ بہکے نہیں، وہ گمراہ نہیں ہوئے، اور پھر رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، خدا کا کلام پڑھتے ہیں اور سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، اور خدا پر، یہ متقین کے اوصاف ہیں، اور خدا پر، روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ اچھے کام کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں، اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نیکیوں پر لپکتے ہیں، دوڑتے ہیں ان کی طرف، وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور نیکیوں کے اوپر لپکتے ہیں کہ کوئی نیکی ان سے رہ نہ جائے۔ اور آگے کیا لکھا ہے، وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ یہ اہل کتاب کی زبردست تعریف کی ہے قرآن شریف نے۔ اب پیارے عزیزو دوستو ناظرین، اگر قرآن سے قرآن تک ہم نہ سلسلہ آگے بڑھائیں، آپ انصاف کیجئے اور سچے دل سے بتائیے، جہاں پر بھی آپ میرا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، خدا نے آپ کو برکت دے، خدا کی ذات آپ پر اپنا رحم اور فضل کرے۔ تو یہ کتنی اچھی باتیں جو آپ جان رہے ہیں کہ آپ کی تو تعریف کی گئی ہے۔ اب جو شخص کہتا نہیں یہ تو کلام پڑھتے ہی نہیں، یہ تو خدا کو سجدہ کرتے ہی نہیں، تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں، امتن قائمتن، ان میں وہ لوگ قائم اور دائم ہیں، وہ گمراہ نہیں ہیں، بلکہ وہ قائم ہیں۔ کن کن باتوں پر؟ وہ خدا کے حکموں پر قائم ہیں، پھر وہ رات کے وقت خدا کی آیتیں پڑھتے ہیں، سجدوں پہ سجدے کرتے ہیں، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، بری باتوں سے منع کرتے ہیں، نیکیوں پر لپکتے ہیں، یعنی زبردست کوشش کر کے آگے بڑھتے ہیں، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور پھر آگے لکھا ہے اور جس طرح کی نیکی کریں گے، اب سن لیجیے قرآن شریف کا بیان۔ قرآن کہہ رہا ہے وما یفعلوا من خیر فلن یکفر واللہ علیم بالمتقین، اور جس طرح، اور یہ جس طرح سے، اور جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ یہ تو قرآن شریف اہل کتاب کو بھی متقین کہہ رہا ہے، اور کہتا ہے کہ یہ جس طرح کی نیکی کریں گے، مثال کے دن کی یہ خدا کے حکموں پر قائم رہیں گے، اور پھر رات کو خدا کے کلام کی آیتیں پڑھیں گے، سجدوں پہ سجدے کریں گے، خدا پر ایمان رکھیں گے، روز آخرت پر ایمان رکھیں گے، اچھے کام کرنے کو کہیں گے، بری باتوں سے منع کریں گے، نیکیوں کی طرف دوڑیں گے، یہی لوگ نیکوکار ہیں۔ اور اگر یہ یعنی من الصالحین بھی یہی ہیں،
اہل کتاب صالحین ہیں۔ اب آپ جب بھی بات کریں گے جی مسلمان بہن بھائی صالحین ہیں تو آپ قرآن کی نفی کر رہے ہیں۔ قرآن شریف نے آپ کو ایسا نہیں بتایا، یہ آپ کے اپنے اندر کی باتیں اور خیالات ہیں، اور جو کچھ آپ کے شیوخ نے، آپ کے اساتذہ نے اور مذہبی بگاڑ پیدا کرنے والوں نے آپ کو پڑھایا، آپ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ اصلاح کی طرف کب آ سکتے ہیں؟ اصلاح کی طرف تب آئیں گے جب آپ کا دماغ، آپ کا دل جو ہے ڈاکٹر جوید احمد گامدی صاحب کی طرح ہوگا، ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح ہوگا، مولانا مودودی کی طرح ہوگا، جنہوں نے پیج بائی پیج جو ہے وہ بائبل مقدس کو کوٹ کیا ہے، مولانا ماجد دریا آبادی کی طرح ہوگا، اور بہت سارے اور لوگ ہیں جو ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور خدا کے کلام کی آیات کو پڑھتے ہیں، اور قرآن شریف نے بیان کیا ہے، اور یہ جس طرح کی نیکی کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کا انکار اللہ کی عدالت میں، خدا کے حضور میں نہیں کیا جائے گا، اور خدا پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہتا ہے وہ تو ان کو جانتا ہے، وہ تو اس کی نظر میں ہے، اور یہی بات جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر مرقوم ہے کہ خداوند کی حضوری میں جب صادق چلاتے ہیں، خدا ان کی دعاؤں کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کے اوپر وہ اپنی نگاہ کو رکھتا ہے، اپنے کانوں کو لگائے رکھتا ہے، اور خدا ان کی باتوں کو سنتا بھی ہے، اور پھر لکھا کہ وہ ان کی مصیبت میں ان کا مددگار بن جاتا ہے۔ زبور 46 کے اندر لکھا ہے، اور پھر لکھا ہے اس لیے ہم کو کچھ خوف نہیں، خواہ زمین الٹ جائے اور پہاڑ سمندر کی تہہ میں ڈال دیے جائیں، خواہ اس کا پانی شور مچائے اور مجزن ہو۔ یہ کیسی بات ہے؟ پھر لکھا ہے اے سب امتوں تالیاں بجاؤ، خدا کے لیے خوشی کی آواز سے للکارو، کیونکہ خداوند تعالیٰ محیب ہے اور تمام روئے زمین کا شہنشاہ ہے وہ خدا۔ تو یاد رکھیے کہ جب ہم ان ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں خداوند کے مقدس کلام میں سے، تو خدا ہمیں برکت دیتا ہے، اور خدا ہمیں چھڑانے پہ قادر ہے۔ اور پھر یہ لکھا ہے خداوند کے کلام میں، زبور 40 کے اندر لکھا ہے کہ اس کی آیت نمبر ہے 16، تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کریں خداوند کی تمجید ہو۔ پر میں مسکین اور محتاج ہوں، خداوند میری فکر کرتا ہے، اور میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے۔ اے میرے خدا دیر نہ کر، مبارک ہے وہ جو غریب کا خیال رکھتا ہے۔ خداوند مصیبت کے دن اسے چھڑائے گا، خداوند اسے محفوظ اور جیتا رکھے گا، اور وہ زمین پر مبارک ہوگا۔ یہ جو ساری باتیں ہیں خداوند کے کلام میں لکھی ہیں کہ خدا ان کی فریادوں کو سنتا ہے، خدا ان کے ساتھ رہتا ہے، خدا ان کی اولادوں کو بے کس اور غریب نہیں ہونے دیتا ہے، خدا ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا، بلکہ خدا ان کی مدد کرتا ہے، اور خدا ان کے لیے جنگ کرتا ہے، یعنی خدا ان کا دفاع کرتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اہل کتاب کو قرآن نے صالحین بھی کہا ہے اور متقین بھی کہا ہے۔ تو متقین کیا کرتے ہیں؟ وہی ہدایت والے ہیں، قرآن شریف میں واضح کر دیا ہے۔ لیکن یہ شاید آپ مس کرتے اس چیز سلسلے کو، لیکن خدا کے ہم شکر گزار ہیں ناظرین، پیارے بہنوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، اس لیے میں اکثر آپ سے اپیل کرتا ہوں اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں، اور اس پروگرام کو آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں، تاکہ معاشروں کے اندر بڑی تبدیلی پیدا ہو، صحت مند رویے جنم لیں، اور ہمارے دل کھل جائیں کہ آئیں ذرا پڑھیں تو صحیح نا، میں بھی تو پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اور دیکھیے کتنی باتیں ہیں کہ جو آپ جانتے نہیں، اور جو قرآن شریف کو ماننے والے وہ بھی نہیں جانتے، بہت اکثریت میں لوگ نہیں جانتے، بس وہ نفرت کرنے ہیں اور لوگوں کے ساتھ بات نہیں کرنی، اس ساتھ کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو قرآن شریف تو اہل کتاب کو صالحین بھی کہہ رہا ہے، متقین بھی کہہ رہا ہے۔ اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ تو خدا کی ذات کا معاملہ ہے، اور قرآن مذہبی کتاب ہے جس کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں کہ وہ جس کو چاہے ہدایت کرتا ہے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے اسے تخت چھین لے، جسے چاہے سرفراز کر دے۔ یہ معاملہ خدا قدوس کی حضوری میں اسی کو زیبا دیتا ہے، اور وہی ایسا کر سکتا ہے۔ اب یاد رکھیے کہ جب یہ کہا گیا ہے کہ اہل کتاب میں سے صالحین بھی ہیں اور متقین بھی ہیں، اگر وہ صالحین ہیں تو پھر وہ خدا کے محبوب ہیں، اگر وہ متقین ہیں تو وہ ہدایت پر ہیں۔ تو گمراہی کہاں سے آ گئی؟ یہ خیال کیوں پیدا ہوا، اور ایسی خرابیاں کیوں پیدا ہوئیں کہ ہم نے مذاہب کی کتابوں کو جو ریچن مواد ہے ان کے اندر، ان کو پڑھنا پسند نہیں کیا؟
बल्कि हमने क्या किया है, कहीं से बात सुनी और दौड़ पड़े और किसी के ऊपर जाकर लगा दी कि मैंने तो ये सुना है जी। इस आग की नजर बहुत सारे लोग हुए, बाजे मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, बाजों को जेलों की हवा खाना पड़ी और जिंदगियां वहीं गर्क हो गई। लेकिन मैं आज दावत फिक्र देता हूं पढ़े लिखे लोगों, ऐ खुदा के अच्छे इंसानों, तालिब इल्मों, वकीलों, जजेस, डॉक्टर्स और दीगर जिंदगी के शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों, आइए हम अच्छा काम करें। मेरा दिल मुतमईन है, मेरी रूह जो है वो मुतमईन है कि प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ, इसके जरिए बनी नौ इंसान तक पैगाम पहुंच रहा है, मोहब्बत का पैगाम, सच्चाई का पैगाम, दलेरी का पैगाम, अमन का पैगाम, दोस्ती का पैगाम पहुंच रहा है। और जहां मैं गहरा ईमान और यकीन रखता हूं कि इस वक्त जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो खुदा की ज़ात खुश हो रही है, क्योंकि उसके इंसानों के साथ भलाई की बातें की जा रही। और फिर इस प्रोग्राम के जरिए सच्चाई का पैगाम बड़ी बातें आम हो रहा है। मुझे बहुत मौक़ों पर गवाहियाँ मिली, लोगों ने मैसेजेस भेजे कि आपका प्रोग्राम सुनकर हमें बड़ी बरकत मिलती है, हमारा दिल खुलता है, हमारी नफरत दूर हो गई है, हम पहले जैसे नहीं रहे। प्यारे अज़ीज़ों, ये ज़रूरी है कि हम कुतुब का मुताला करें। और आज इस प्रोग्राम के इख्तिताम में ये बात कह रहा हूँ कि अहले किताब, आपने देखा लोग तो खैर बुरे लफ्ज़ों से शायद जिक्र आपके साथ करते होंगे, आपको नफ़रत का निशाना बनाते होंगे, लेकिन कुरान ने आपको सालिहीन भी कहा, मुत्तकीन भी कहा, और मुत्तकीन ही हिदायत पर है। आइए हम दुआ मांगें। रब्बुल फ़ाज़ जिंदा खुदा, तमाम कौमों के खुदा, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जो हमारा बाप है, तू मुहैया करता है, तू हमारी हिफाजत फरमाता है और तू हमारे साथ होता है। कायनात के रब बड़ी बरकत दे, नाजरीन का दिल छू ले, और जो भी इस प्रोग्राम को वॉच करता है, तेरा मौजज़ा, तेरा जलाल उसकी ज़िंदगी में ज़ाहिर हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। नाजरीन, अगले हफ्ते तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। खुदा हाफिज़।